یہ پارٹ سورہ زخرف شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں ان کے عقیدے کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا، جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ نیز وہ اپنے دین کو صحیح قرار دینے کے لیے دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ تو اس کے جواب میں اول تو کہ یہ حقیقت واضح ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ باپ دادوں کی تقلید بالکل غلط طرز عمل ہے، اور پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر فرمایا گیا کہ اگر باپ دادوں ہی کے پیچھے چلنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے، جنہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان فرمایا تھا۔ مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیا کرتے تھے، اس صورت میں ان کا بھی جواب دیا گیا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی دولت مند سردار کو اس مقصد کے لیے کیوں نامزد نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح فرمایا کہ دنیوی مال دولت انسان کے تقدس اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی سونا چاندی اور دنیا بھر کی دولت دے سکتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ معاشی وسائل کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق ایک خاص اندازے سے فرماتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے پاس ایک مستحکم نظام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اس میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی اعتراض تھا نا، کہ وہ دنیوی مال و دولت کے اعتبار سے جو ہے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے، اور فرعون کے پاس ظاہر ہے بہت زیادہ دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن انجام یہ ہوا کہ فرعون اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غالب آ کر رہے۔ اور اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر فرما کر ان کی صحیح حیثیت واضح فرمائی گئی۔ اب زخرف جو ہے یہ عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں کیونکہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے میں نہال کر دے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت بھری ہوئی کتاب ہے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ پھر جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زوراور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے، جن کا ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ آیت نمبر 4 میں کیا بتایا گیا کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود تھا، پھر وہاں سے آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد حسب موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور آیت نمبر 5 میں یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ نافرمانی میں حد سے گزر گئے ہوں ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم پسند کرو یا ناپسند، ہم تمہیں ہدایت کا راستہ بتا کر نصیحت کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک دیکھ لیجیے، بس آگے دیکھیں آیت نمبر ترجمہ آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے۔
علم کا بھی مالک، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس میں آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو زندگی دی، اسی طرح تم قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی، اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ آیت نمبر 12 کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا کہ انسان جن سواریوں پر سواری کرتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ سواریاں ہیں جن کے بنانے میں انسان کا کچھ دخل نہیں ہوتا، کشتیوں سے اس قسم کی سواریوں کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے قسم کی سواریاں وہ ہیں جن کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، جیسے گھوڑے ہیں، اونٹ اور سواری کے دوسرے جانور چوپایوں سے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو دونوں قسم کی سواریاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ سواری کے جانور اگرچہ انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان کے اس طرح قابو میں دے دیا کہ ایک بچہ بھی ان کو لگام لے کر جہاں چاہے پھر سکتا ہے، اور جن سواریوں کی صنعت میں انسان کا کچھ دخل نہیں، مثلاً کشتیاں ہیں یا جہاز ہیں، کاریں ہیں، ریلیں وغیرہ، ان کو کیا کیے، خام مواد بھی اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ یہ سواریاں بنانے کے قابل ہوا۔ اللہ نے چاہا تو ہوا نا، اگر اللہ تعالیٰ اتنی انسان میں عقل سمجھ نہ دیتا تو وہ کیسے بناتا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آیت نمبر 14 اور 13 سے 15 تک دیکھیں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے ہمارے بس میں کر دیا، ورنہ ہم میں سے یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 14 کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیجیے گا۔ یہ وہ دعا ہے جو کسی سواری پر سوار ہونے کے وقت پڑھنی چاہیے۔ اس میں اول تو اس بات کا شکر اور اعتراف ہے کہ یہ سواری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور دوسرے اس کے آخری جملے میں انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا کہ دنیا میں کوئی بھی سفر کرتے وقت یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اسے ایک آخری سفر بھی پیش آنے والا ہے جس میں وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس پہنچے گا، اور اس وقت اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ پھر آیت نمبر 15 میں دیکھیے کہ مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں سے ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف 4 دلیلیں پیش کی گئیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہو سکتا، وہ ہر قسم کے اجزاء سے پاک ہے، لہٰذا اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ کہ ان مشرکین کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹوں کی ولادت کو عار سمجھتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس پر بہت مغموم ہوتا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ بیٹی کو خود اپنے لیے تو عیب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ عقیدے کی روح سے فرشتے مؤنث قرار پاتے ہیں حالانکہ وہ مؤنث نہیں ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ عورت ہونا حقیقت میں کوئی عیب یا عار کی بات نہیں ہے، لیکن عام طور سے عورتوں کی صلاحیتیں مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں کیونکہ ان کی زیادہ توجہ زیورات اور زیب و زینت کی طرف رہتی ہے، اور اپنی بات کو خوب واضح کر کے کہنے کی صلاحیت بھی اکثر ان میں کم ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد رکھنی منظور بھی ہوتی
تو وہ مؤنث کا ہی کیوں انتخاب کرتا؟ تو ان 4 دلیلوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ جو فرشتوں کو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی قرار دیتے ہیں یہ کیا وجہ ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 17 سے 20 تک دیکھ لیجیے گا، 16 سے 20 تک۔ بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس میں یہ آیت نمبر 18 تک دیکھ لیجیے گا ذرا۔ اومن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے، کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے بحث پرس ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا علم نہیں ہے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی؟ آیت نمبر 21 سے دیکھیں، 21 سے 25 تک۔ جی کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے ہوئے بیٹھے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پہ ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر بھی پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے ہی طریقے پہ چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دیکھ کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں، یعنی صاف واضح ڈٹائی سے منع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اب دیکھ لو کہ جھٹلائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آیت نمبر 21 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا ڈیٹیل۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی عقیدہ یا تو اس وقت رکھا جاتا ہے جب وہ ہر عقل والے انسان کے لیے بالکل بد یہی طور پر واضح ہو، یا پھر خود اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہو۔ مشرکین کے عقیدوں کی دونوں طرح کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں جس میں سے عقائد بیان ہوئے ہوں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 26 سے 31 تک دیکھ لیجیے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ آیت نمبر 31 کا دیکھیں اس کی ڈیٹیل۔ یہ جن 2 بستیوں کا ذکر کیا گیا نا، 2 بستیوں سے مراد مکہ مکرمہ اور طائف کے شہر ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں یہی 2 بڑے شہر تھے، اس لیے مشرکین نے یہ کہا
کہ ان شہروں کے دولتمند سرداران پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، یعنی ان پر کیوں نہیں ہوا نا۔ اور دوسری جگہ 32 میں ہے کہ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو تجویز پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فیصلے کا حقدار سمجھتے ہیں کہ نبوت کی رحمت کس کو عطا کی جائے اور کس کو عطا نہ کی جائے۔ تو ظاہر ہے ہر چیز میں اللہ کی جو رحمت ہے، ہر چیز کا اختیار اسے خود ہے۔ آیت نمبر 32 سے 34 تک دیکھیں۔ دنیوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں، ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں 32 کی تھوڑی سی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ یہاں پھر وہی دیکھیں رحمت کی بات ہے، اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت۔ اور مطلب یہ ہے کہ نبوت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کی تقسیم کا کام ان لوگوں کے حوالے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کا مال دولت روزی کے ذرائع جو نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہیں، ان کی تقسیم بھی ہم نے ان لوگوں کے حوالے نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ نبوت کا جس چیز سے مقابلہ کر رہے تھے نا، دنیاوی مال و دولت سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیاوی مال و دولت تو بہت ہی کم تر درجے کی چیز ہے، آپ لوگ اس سے بھلا مقابلہ کر رہے ہو، تو اس سے تو تمہارا مقابلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور ان کی تقسیم بھی ہم نے ان لوگوں کے حوالے نہیں کی کیونکہ یہ اس کے اہل ہیں ہی نہیں، بلکہ خود ایسا نظام بنایا ہے جس کے ذریعے ہر شخص کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ اسی باہمی احتیاج کی بنیاد پر لوگوں کی آمدنی بھی فرق ہے، اور اسی فرق کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے کی حاجتیں پوری کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اس مسئلے جی تو یہاں پر جو ہے نبوت جو ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ اسے اگر یہ دنیا سے کمپیئر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی مال و دولت جو ہے وہ نبوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی کم تر چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبوت بہت بلند پیمانے کی اور بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 35 سے 38 تک۔ بلکہ انہیں سونا بنا دیتے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 35 سے دیکھیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ اور جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اچھا یہ آیت نمبر 35 کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا تفصیل۔ اب یہاں دیکھیں اہمیت کس بات کو دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بے حقیقت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے ناراض ہونے کے باوجود ان کے آگے سونے چاندی کے ڈھیر لگا سکتا ہے۔ یعنی یہاں بات کلیئر ہوئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت، کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو کافروں سے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، ان سے ناراض ہے،
उसके बावजूद अल्लाह ताला उनके आगे सोने चांदी के ढेर लगा सकता है। और अगर ये अंदेशा ना होता कि लोग माल और दौलत की हकीकत ना समझने की वजह से काफ़रों की दौलत को देखकर काफ़र हो जाएंगे, अस्तग़फिरुल्लाह। तो आज देखें काफ़रों से हम कितना मरूब होते हैं, कितना इम्प्रेस होते हैं कि काफ़रों के पास यूँ है, काफ़र यूँ तरक्की याफ्ता हैं और उनके मुल्क ऐसे तरक्की याफ्ता हैं, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला उस बात को देखें कैसे खोल कर बयान कर रहे हैं ना, कि अल्लाह के नज़दीक तो इस चीज़ की कोई हैसियत है ही नहीं। अगर होती तो अल्लाह ताला उनके घरों में उनकी छतें और उनकी सीढ़ियाँ सब चांदी के बनवा देते और उनकी दीवारें जो है वो चांदी सोने की बनवा देते। लेकिन अल्लाह के नज़दीक एक चीज़ की हकीकत ही नहीं है। और लोग जो है वो काफ़रों से इतना इम्प्रेस होते हैं कि उनसे इम्प्रेस होकर वो अपना दीन, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं कि पता नहीं काफ़र जो है वो तो शायद बहुत ही अल्लाह ताला के महबूब हैं। तो यहाँ ये बात क्लियर की जा रही है कि अल्लाह के वो महबूब बिल्कुल भी नहीं हैं, और ना ही उनकी ज़बान या उनका कल्चर या उनके तौर तरीके अपनाने में हमारी कोई इतनी शान नहीं है। बल्कि उल्टा जो है इंसान जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि हम काफ़रों से इम्प्रेस हैं और उनके तौर तरीके अपनाएं तो ना जाने हम पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमें अपना एक निज़ाम दिया है, अपनी एक लैंग्वेज दी है, अल्लाह ने हमें अपना एक कल्चर दिया है, और इस्लाम का, मुसलमानों का एक कल्चर है, उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया। फिर हम क्यों काफ़रों के तौर तरीके अपनाएं या हम उनसे इम्प्रेस हों जिनको अल्लाह ताला ही पसंद नहीं करता और अल्लाह उनसे नाराज़ है। तो क्या हम भी ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमसे भी नाउज़ुबिल्लाह नाराज़ हो जाए अगर हम उनको फॉलो करेंगे? और उनके घर का सारा साजो सामान सोने चांदी का बना देता, क्योंकि वो फ़ना होने वाली चीज़ें हैं। देखें कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो कुछ है फ़ना होने वाला है, दुनिया का सब दुनिया में रह जाएगा, इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। और जब इंसान दुनिया से जाएगा तो बिल्कुल खाली हाथ जाएगा, चाहे उसने सारी ज़िंदगी दुनिया में जितना माल कमाया, दौलत कमाई, वो सब कुछ दुनिया में छोड़ जाएगा, एक चीज़ भी साथ नहीं उठाएगा। और असल दौलत अल्लाह ताला की खुशनुदी और आखिरत की अपनी ज़िंदगी की खुशहाली है। यानी जिसको असल दौलत क्या है, जिसको अल्लाह ताला की खुशनुदी मिल गई, अल्लाह उससे राज़ी हो गया और आखिरत की अपनी ज़िंदगी को खुशहाली, तो हमें दुआ भी करनी चाहिए, मेहनत भी, कोशिश भी, और सारी स्ट्रगल हमारी किसके लिए होनी चाहिए, आखिरत के लिए, जो अब्दी यानी हमेशा की ज़िंदगी है। वहाँ जो कुछ मिल गया वो हमेशा हमेशा का है। जो परहेज़गारों ही को नसीब होती है, लिहाजा किसी दौलतमंद शख्स पर नाज करने का मतालबा सरासर लव मतालबा है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मतालबा करता भी है, किसी दौलतमंद शख्स से इम्प्रेस होता है, तो इसका ये मतालबा क्या होता है, लव है, यानी उसकी कोई हकीकत नहीं है, फजूल है बिल्कुल। आयत नंबर 36 में देखिए कैसे मालूम हुआ कि बेफिक्री के साथ गुनाह किए जाने और उस पर शर्मिंदा ना होने का एक अजाब ये होता है कि इंसान पर शैतान मुसल्लत हो जाता है, जो उसको नेकी की तरफ आने नहीं देता और गुनाह की ज़िंदगी पर ही मगन रखता है। ठीक है, तो ये भी बड़ी अहम बात है ना कि इंसान अगर अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी नहीं करता या उसके हुक्म उदूली करता है और बेफिक्री के साथ गुनाह किए जाता है, यानी गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं कि ये भी गुनाह है, जैसे सूद खाना है, रिश्वत लेना है, गीबत करना है, गालम गलोच, ये सारे गुनाह हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको गुनाह कहा। और अगर फिर भी इंसान जो है गुनाह नहीं छोड़ता, बल्कि और उन पर शर्मिंदा होने के बजाय क्या होता है, उन पर डटा रहता है, तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके पर एक शैतान जो है मुसल्लत कर देते हैं, जो उसका साथी बन जाता है और वो किसी भी फिर नेकी के रास्ते पर उसे नहीं जाने देता। तो आप देखें आज भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं कि जिनको एक तो गुनाह करते हैं और बड़ी ढिठाई से वो कहते हैं कि नहीं ये कहाँ कुरान में लिखा है, ये तो गुनाह नहीं है, जबकि जो गुनाह है वो ज़ाहिर है, खोल खोल के तो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, और अल्लाह ताला कैसे फरमाएंगे। तो फिर ज़ाहिर है शैतान मुसल्लत हो जाता है और फिर वो आगे भी हर किस्म के नेकी के कामों से इंसान को हटा देता है। आगे देखिए आयत नंबर 39 से 44 तक देख लीजिएगा। और आज जब तुम जुल्म कर चुके हो तो तुम्हें ये बात हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी कि तुम अज़ाब में एक दूसरे के शरीक हो। तो फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम बहरों को सुनाओगे
یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ لہٰذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ تو تھوڑا سا آیت نمبر 39 میں دیکھ لیجیے گا کہ دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ہی قسم کی تکلیف بہت سے آدمیوں کو ایک ساتھ ہو رہی ہو تو اس سے ہر ایک کے دل میں تکلیف کا احساس کچھ کم ہو جاتا ہے کہ اس تکلیف میں تنہا نہیں ہوں بلکہ دوسرے بھی جو ہے وہ میرے ساتھ شریک ہیں، لیکن دوزخ میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں یہ جو سب تکلیف اٹھانا یہ آج اس کرب سے یا اس تکلیف سے ہم سب بھی گزر رہے ہیں نا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تکلیف جو آئی ہے اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے اس میں صرف میں اکیلی گرفتار ہوں، تو ایسا نہیں ہے، سب پر آیا ہے نا، ہم سب پریشان ہیں، سب ٹینشن میں، تو دوسروں کو دیکھ کے تھوڑا سا احساس وہ ہو جاتا ہے نا، کم ہو جاتی ہے نا شدت یا تکلیف کا احساس کہ میں نہیں اکیلی بلکہ اور سب بھی ہمارے ساتھ یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جہنم میں تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ دوسروں کے اسی تکلیف میں مبتلا ہونے کے احساس سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی وہاں کوئی کسی کی تکلیف کو محسوس کر ہی نہیں سکے گا، اپنی ہی اتنی شدید ہوگی کہ انسان اپنی ہی تکلیف سے تڑپ رہا ہوگا۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 45 سے 50 تک ہے۔ اور تم سے پہلے ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر فلما جاءہم بآیتنا اذا ہم منہا یضحکون وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختہا وأخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون وقالوا یا ایہا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون۔ وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر ان سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب ان کے سے عذاب دور کر دیتے تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے، یعنی نبی سے اپنے پیغمبر سے دعائیں کروایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ کر دو، ہمارا یہ مطالبہ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی وہ بات پوری کر دیتا تو پھر اس کے بعد مکر جاتے تھے، پھر یقین نہیں لاتے تھے نا، یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، اور نہ اس پر ایمان لاتے تھے، تو یہاں اس کی بات کی گئی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری ہے یہ 51 سے دیکھ لیجیے گا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنے قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے، اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتے؟ یا پھر مانو کہ میں شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے اور اپنی بات کھل کر کہنے کے لیے بھی مشکل ہے۔ بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگے کیوں نہیں اتارے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوئے کیوں نہ آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہ گار لوگ تھے، چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو اس میں غرق کر دیا،
اور ہم نے انہیں گئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ آیت نمبر 54 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا ڈیٹیل کہ اس میں آیت میں کیا ہے۔ فرعون کو بھی گناہ گار کہا گیا اور اس کی قوم کو بھی۔ فرعون تو اس لیے گناہ گار تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کو خدائی کی علامت قرار دے کر خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے قوم کو بیوقوف بنایا، اور اس کی قوم اس لیے گناہ گار تھی کہ اس نے ایسے گمراہ شخص کو اپنا حکمران تسلیم کیا اور اس کی تمام گمراہیوں میں اس کی پیروی کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی گمراہ شخص مسلط ہو جائے اور وہ اپنی طاقت کے مطابق اسے ہٹانے کی کوشش کرنے کے بجائے ہر غلط کام میں اسی کی اطاعت کیے جائے تو وہ بھی مجرم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر یہ ہماری تھی 53۔ فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، یعنی وہ لوگ بھی پھر فاسق ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 57 سے 59 تک۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِفُونَ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض جھوٹی کر دی، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا۔ اب دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جب سورہ انبیاء کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں بت پرستوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا تھا کہ یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو کافروں میں سے ایک کافر اٹھا اور اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس آیت کا تقاضا یہ ہے معاذ اللہ کہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اس کی یہ بات سن کر دوسرے کافروں نے بھی خوب شور مچایا کہ واقعی اس شخص نے بہت زبردست اعتراض کیا ہے، یعنی بلا وجہ کے اعتراض وہ کرتے تھے اور اس میں دوسرے لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے اور انہیں اپریشیٹ کرتے تھے غلط باتوں پر۔ تو غلط باتوں پر جو ہے انسان کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی بتانا چاہیے، روکنا چاہیے کہ آپ غلط ہیں، اور اس بات پہ کیا ہم ان سے کوئی ڈر رہے ہیں یا ہمارا کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہے؟ اس لیے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو بجائے اس کے ہم روکیں، خود بھی اس کا ساتھ دیں، ہنسیں مذاق کریں اور اس کا ساتھ وہ کریں، تو پھر یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ لغو اعتراض ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی آیت میں بت پرستوں سے بھی خطاب تھا، عیسائیوں سے بھی تھا، اور اس میں بتوں کے علاوہ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہو، لہٰذا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داخل ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس آیت کے شان نزول میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ کافر لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت اپنے آپ کو اسی طرح خدا کا بیٹا قرار دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس پر بھی دوسرے مشرکین نے خوب تعریف فرمائی اور خوب انہوں نے تعریف کی اور خوشی سے شور مچایا، تو اس آیت پھر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس لیے کیا ہے کہ کہیں پر بھی اگر کوئی غلط ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ اس کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ اس قسم کی باتوں سے باز آ جائے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہے ہماری 60 سے 62 تک ہے، اور اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کریں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہیں، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس شک میں نہ پڑو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو کہ وہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 60 کا دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ نہ خود انہوں نے اپنے خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ انہیں اپنا بیٹا قرار دیا، بلکہ انہیں اپنے قدرت کی ایک نشانی بنا کر
भेजा कि वो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए। ईसाई लोग इसी बिना पर उन्हें खुदा कहने लगे, हालांकि बग़ैर बाप के पैदा होना खुदाई की कोई दलील नहीं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी तो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए थे ना, और उन्हें कोई भी खुदा नहीं मानता। दर हकीकत उनकी पैदाइश अल्लाह की कुदरत का एक मज़ाहिरा थी, और अगर अल्लाह ताला चाहें तो इससे भी ज़्यादा अजीब काम कर दें कि इंसानों से फ़रिश्ते पैदा कर दें जो इसी तरह एक दूसरे के जानशीन हों जैसे इंसान एक दूसरे के जानशीन हैं। तो यही बात कही गई आगे आयत नंबर 62 में कि इसी तरह अल्लाह ताला कुदरत से तमाम मुर्दों को दूसरी ज़िंदगी मिलेगी और फिर उन्हें सब कुछ बताया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामतों में से हैं, यानी वो क़यामत के करीब आसमान से दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, और उनकी तशरीफ़ आवरी इस बात की अलामत होगी कि अब क़यामत जो है वो करीब है और क़यामत बिल्कुल साथ आ लगी है। बी पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह सी पार्ट फिर हम आयत नंबर 63 से शुरू कर